بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ خبر یہ ہے کہ سندھ اور ملک کے دیگر حصوں میں ہونے والی بارشوں نے ریاست کی استبداد، حکومت کی کارکردگی اور ہماری معیشت کا بیک وقت پول کھول کر رکھ دیا ہے۔ 67 لوگ ان بارشوں میں اپنی جان سے گئے، اور خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ اپنا دورہ مکمل کر کے اور بات ہوتی رہنی چاہیے کہہ کر اپنے ملک چلے گئے ہیں۔ کچھ معاہدے ہوئے مگر اصل تنازعات پر بات ہونا ابھی باقی ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ چند روز پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے بلوچستان امن و امان اور لاپتہ افراد کیس کی سماعت کرتے ہوئے حساس اداروں کے وکیل اور حکومت سے کہا تھا کہ بہتر یہ ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ قانون کے دائرے میں لے آیا جائے۔ اگر اقوام متحدہ والے آ گئے تو پھر ملک کی بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ بات چیف جسٹس صاحب کا وجدان تھا یا حالات ان کو اشارہ دے رہے تھے؟ واللہ عالم الغیب۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا خدشہ درست ثابت ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن سے متعلق مشن پاکستان پہنچ چکا ہے۔ یہ وفد 10 روز تک پاکستان میں رہے گا۔ لاپتہ افراد کی بازیابی اور ان کے سراغ تک اپنا عمل پاکستان سے جانے کے بعد بھی جاری رکھے گا۔ یہ وفد صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور داخلہ، چیف جسٹس آف پاکستان اور لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق پاکستانی کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال سمیت چاروں صوبوں میں اہم شخصیات اور لاپتہ افراد کے لواحقین سے بھی ملاقات کرے گا۔ یہ کمیشن اگلے سال اقوام متحدہ کو پاکستان کے لاپتہ شہریوں سے متعلق اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے اقوام متحدہ سے متعلق ایجنسیوں اور حکومت کو جو وارننگ دی تھی وہ لگے لپٹی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی طاقتور گروہ یا قوم اپنے ہدف کی طرف آتی ہے تو پھر قانون کی کتابوں، اخلاق کے نصابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس پر عمل نہیں کرتی، بس اپنا ہدف حاصل کرتی ہے، طریقہ کوئی بھی ہو۔ اور پاکستان سے متعلق ہمارے دوست نما دشمنوں کا ہدف کیا ہے، اس کا اظہار بارہا وہ اپنے منہ سے مگر ہمدردی کے انداز میں کر چکے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے جوہری اثاثوں کی فکر ہے کہ کہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ یعنی یہ اثاثے ہی ان کا ٹارگٹ بھی ہیں اور آنکھ کا کنکر بھی، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کسی جیرے سبزی والے کے سپرد نہیں، بلکہ یہ اثاثے ہماری فوج کی حفاظت میں ہیں، اور ہمارے حساس ادارے ایک مربوط نظام کے تحت ایک اندیکھا حصار ان کے گرد قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ ان اداروں کو ملعون قرار دینے میں کون کوئی کسر باقی چھوڑے گا؟ ہمارا یہ واویلا کہ لاپتہ افراد بھارت، برطانیہ، بوسنیا میں بھی تو پائے جاتے ہیں، وہاں ایسا کمیشن کیوں نہیں جاتا؟ کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ ان میں سے کوئی ہماری طرح کسی کے دل میں کانٹے کی طرح نہیں چبھتا۔ ہمارے حساس ادارے جن کے حکم پر چلتے ہیں شاید وہ وقت کی نزاکت کو نہیں سمجھ پائے۔ خبر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پاکستانی دفتر خارجہ ہمیشہ کی طرح چین کی بنسری بجاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ مشن ہماری دعوت پر ہی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت خود بیل کو مارنے کی دعوت دے رہی ہے، اور خدشہ یہ جنم لیتا ہے کہ جیسے سپریم کورٹ لاپتہ افراد کے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کہیں حکومت نے بھی تو اسی طرح زچ ہو کر اقوام متحدہ کی مدد طلب نہیں کی۔ اگر یہ خدشہ درست ہے تو پھر اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے۔ اقوام متحدہ کا کمیشن، خطرات کیا ہیں، خیر کیا خبر کیا نکلے گی، اور شر کس بلا کا ہوگا؟ مہر بخاری کی عدم موجودگی میں اسامہ غازی کی میزبانی جاری رہے گی، اور بات ہوگی ایک وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید مہمانوں کا تعارف۔ مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے اور قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ شیخ روہیل اصغر، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے اور یہ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں محترمہ اندلیب عباس، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں باقی مہمانوں کی طرف آؤں، سب سے پہلے حکومت سے ہی بات کرنا پڑتی ہے۔ مہرین انور راجہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ کیا اب اس کو حکومت کی ناکامی سمجھیں، بے بسی سمجھیں کہ بلوچستان کا معاملہ حل نہیں ہوا، جبکہ نئے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ بلوچستان اور لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر سب سے پہلے توجہ دی جائے گی، دونوں معاملات ہی حل نہیں ہوئے اور اب اقوام متحدہ کو بلانا پڑ گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، معاملات کا حل ہوا یا نہیں ہوا، میں تو بہت پازیٹیو ہوں۔ میں جو گلاس ہے دودھ کا اس کو بھرا ہوا دیکھتی ہوں، آدھا آپ آدھا خالی دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک معاملات کے حل کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں پریزیڈنٹ صاحب نے، پرائم منسٹر صاحب نے بڑی دانش مندی سے اقدام اٹھائے۔ آغاز حقوق بلوچستان، پھر کمیٹیز بنائی گئی، کمیشن بنائے گئے، اور دیکھیے جن سے حاصل کچھ نہیں ہوا نا۔ آپ نے مسنگ پرسنز کی بات کی،
جہاں تک آپ نے مسنگ پرسنس کی بات کی، اس پہ ایک کمیشن بنایا گیا تھا، کمیشن فورس ڈس اپیرنسز کے لیے، اور میں یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں مسنگ پرسنس تھے، جو اب جو تعداد منسٹری آف انٹیریئر بتاتی ہے وہ 147 کے لگ بھگ ہے۔ اور ویسے بھی محترم میں آپ کو بتاتی چلوں کہ HRCP کی جو تعداد ہے وہ الگ ہے، کمیشن فار فورس ڈس اپیرنسز کی جو تعداد وہ الگ ہے، برسا کچھ الگ بتاتے ہیں، بلوچستان والے کچھ الگ بتاتے ہیں، ویسے بھی یہ کیسز پینڈنگ ہے۔ مگر یہ بتاتی چلوں آج جو ایک ڈیلیگیشن آیا ہے اور وہ حکومت، ان کی ایک ریکویسٹ تھی اور حکومت نے ان کو ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، حالات یہ حکومت نے بلایا ہے نا، یہ تو وزارت خارجہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بلایا ہے، اور کیا اندازہ ہے اس کا کہ اس کے بعد ہوگا کیا، اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس رپورٹ کے، کیوں بلایا گیا ہے؟ اس بس سادہ سا سوال ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت پہ الزامات لگتے ہیں، میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ حکومت نے اب ایک ایسے کمیشن کو، ایک ایسے ڈیلیگیشن کو کہ وہ آئیں، آ کے دیکھیں جو نیوٹرل ہیں کہ معاملات کیا ہیں، کیا اس میں حکومت انوالوڈ ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم ان کو اجازت ہی نہ دیتے، ہم ان کو انوائٹ نہ کرتے، ہم ان کو نہ بلاتے۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ معاملات ڈکٹیٹرشپ میں، مشرف کے دور میں اتنے گمبھیر اور اتنے خراب ہو چکے تھے کہ ان کو ٹھیک کرنے میں ایک عرصہ لگا۔ اچھا، یہاں ایجنسیوں پر الزام نہیں آ رہا؟ ہزاروں میں تھی، حکومت سے زیادہ تو ایجنسیوں پر الزام آ رہا ہے۔ جب مسنگ پرسنس کی ہزاروں میں تھی، آج وہ 100 میں ہے، اور جو تعداد منسٹری آف انٹیریئر نے دی، جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ چیف صاحب نے نوٹس لیا نا محترمہ، ایک طرح سے میرین صاحبہ، چیف صاحب نے نوٹس لیا، پھر تعداد جو ہے کچھ سامنے آئی۔ مجھے بتائیں ایجنسیوں پر الزامات لاگ رہے ہیں، حکومت سے زیادہ ایجنسیوں کا نام آ رہا ہے، اور پھر جب یہ رپورٹ جائے گی جی جہاں تک چیف صاحب کے نوٹس کا تعلق ہے، بالکل بہت اچھی بات ہے، وہ سو موٹو لیتے ہیں، بڑی جوڈیشل ایک ایکٹیویزم ہے، اور اچھی بات ہے انہوں نے نوٹس لیا، لوگ پریشان تھے، حکومت نے بھی اپنی پوری کوشش کی اور کوشش کر رہی ہے، اور انہوں نے نوٹس لیا۔ میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے۔ اب وہ بدنامی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہوگی، ملک کی بدنامی کا اشارہ کر رہے ہیں چیف صاحب۔ میں اس سے آپ کی شاید بات سے اتنی متفق نہ ہو سکوں۔ ہاں، مسنگ پرسنز بالکل ختم ہونے چاہیے، جو ہزاروں میں تعداد تھی وہ اب 100 میں آ گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ اور پھر یہ کمیشن آیا، یہ دیکھ رہا ہے، یہ معاملات دیکھ رہا ہے، ہماری اپوزیشن بیٹھی ہے، یہ ابھی آپ کو ہماری خاتون بہن بیٹھی یہ کچھ بتائیں گی۔ میں سمجھتی ہوں حکومت چاہتی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے خود ایک کمیشن بنایا، جو ایک پارلیمانی کمیشن بھی تھا، جس میں کائرہ صاحب ہیں، لا منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، کہ بلوچستان کے بڑے جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے، دیکھا جائے، اور ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ یہ معاملات بہت بہتری کی طرف جائیں گے۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں شیخ صاحب، ویسے تو حکومت کا کوئی بھی کام آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس کو آپ سراہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ، بات اصل پہ یہ نہیں ہے کہ حکومت کا کام اچھا نہیں لگتا، یہ بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کام ہوتا ہے کہ اپنی تجاویز دینا، اور وہ تجاویز اس لیے نہیں دی جاتی کہ اس پہ ضروری تنقید کی جائے، ہر کام پہ تنقید کی جائے، اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں، میں اپنی آپ کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہوں، یہ معاملہ واقعی ایک پورشن جو ہے ماہرین کا، وہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ معاملہ آج کا نہیں ہے، یہ معاملہ پرویز مشرف شروع ہوا، اور بے انتہا مطلب اس پہ زیادتیاں کی گئیں، لوگوں کو اٹھایا گیا، کو بلانا چاہیے تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت تھی اور اس کے بغیر بات نہیں بن سکتی؟ اسی پہ اسامہ، آپ کو تھوڑا سا میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں نا۔ مطلب آپ ایک چیز خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ نے پیسوں کے عوض اپنے پاکستانیوں کو، بھلے وہ مجرم تھے، چلیے آپ مان لیتے مجرم تھے، لیکن مجرم ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ جہاں انہوں نے جرم کیا ان کو سزا اسی جگہ ملنی چاہیے، اسی قانون کے تحت ملنی چاہیے۔ یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنے ملک کے عوام کو اٹھا کے دوسروں کے ہاتھ میں بیچ دیں، اور وہاں پہ جا کے وہ دربدر اور اپنی عزت اور نفوذ کو بالکل ختم کر دیا جائے؟ یہ بات، میں اس بات پہ آتا ہوں اب کہ اس کو یونائیٹڈ نیشنز کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ اس کا جواب سپریم کورٹ بھی نہیں دے سکی ان سے۔ قابل غور بات ہے اسامہ۔ یہ اب دیکھیں، ہر کام میں ہمیں لوگوں سے مدد لینا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ یہاں پہ آ کے آپ پروون کریں، اور آ کے خدا نخواستہ وہ ملیں گے، اب کو ملیں گے، اب وہ مسنگ پرسن کے حکیم کو بھی ملیں گے، اور وہاں سے جو شبکی ہوگی پوری دنیا میں، اب کوئی چیز باہر نہیں رہے گی پوری دنیا میں۔ اب کیا ہوگا اس میں؟ یہ ہوگا کہ جی گورنمنٹ سنسیئرلی یا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے
میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صرف گورنمنٹ تک بات رہے گی یا ایجنسیوں پر بات آ جائے گی, ہماری فوج پر بات آ جائے گی, اداروں پر بات آ جائے گی, بات تو کہیں تک بھی جا سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ انگلی اٹھ رہی ہے ایف سی پہ انگلی اٹھتی ہے, اور جب بارہا بلانے پر بھی ایف سی کا جو کمانڈر ہے وہ نہیں آتا, حتی المکان سپریم کورٹ بڑا سخت آرڈر دینا پڑتا ہے, اور اس کے باوجود ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی. اس کے لیے گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے, گورنمنٹ کو اس کو فی الفور وہاں سے ہٹا دینا چاہیے. اس کا مطلب ہم سب ناکام ہو گئے, عدالتیں ہماری ناکام ہو گئی, ہماری حکومت ناکام ہو گئی, سب ناکام ہو گئے, اب ہمیں باہر کی ضرورت پڑ گئی. چاہ رہا تھا کہ اس کو یہ اس طرح یہ ہمارے لیے بڑی سبکی کی بات ہے. یہ ہم نے اپنے معاملات کو دوسروں کے ہاتھ میں دے کر شاید اپنی جگ ہنسائی کی ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. میرے اپنے ذاتی خیال ہے, ہو سکتا ہے حکومت کا کوئی اور نقطہ نظر موقف ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے اختیارات کو استعمال کرنا چاہیے تھا. جو مسنگ پرسن ہیں جہاں پہ بھی گئے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے قانون میں کچھ حکم ہے, آپ ان کو لا کے کورٹ آف لا میں پیش کرتے ہیں اور وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں, تو آپ کو اس قانون میں ترمیم کر لینی چاہیے. آپ کو بیٹھ کر ان سب اداروں کو بٹھا کر, قانون کے ماہرین کو بٹھا کر اس میں چینجز لے آنی چاہیے, تاکہ وہ لوگ جو اس ملک میں ٹیررزم کرتے ہیں, جو دہشت گردی کرتے ہیں, ان کو سزا ملے. یہ کوئی پاکستانی, میں یہ بات کیٹیگوریکلی آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی پاکستانی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ کوئی اپنے ملک میں, ہمارے ملک میں ٹیررزم کرے اور وہ چھوٹ جائے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو سکمز ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ کمیشن ہو سکتا ہے آپ مسلم نون سے بھی ملے گا, سب سے اس نے ملنا ہے. تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ, ان سے بات کر لیں. اندلیب صاحبہ, مجھے جو خوف ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں طالبان پر الزام لگا شروع میں کہ انسانی حقوق کی پامالی انہوں نے کی, اور اس کے بعد پھر جو ہوا 11 ستمبر کو. عراق پر آپ دیکھیں صدام پر پہلے انسانی حقوق کا الزام لگا, پھر آیا کہ جی اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں, اور اس کے بعد وہ چلے گئے. سیریا دیکھ لیں, مصر دیکھیں, اور اس کے علاوہ لیبیا دیکھیں. تو کہیں ہمارے ساتھ بھی کوئی ایسا سلوک تو نہیں ہونے والا؟ پہلے ہی بات ہوتی رہی ہے بلوچستان میں ریفرینڈم کی, آزادی کی, تو اقوام متحدہ کو ہم نے بلا لیا. دیکھیں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے خود بلایا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم خود فیلئر کی ایڈمیشن کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس جتنی کیپیبلٹی ہے, ہمارے پاس جتنی گورننس ہے, ہمارے پاس جتنی کمپیٹنس ہے, وہ سب فیل ہو گئی ہے. تو سب سے پہلے ان کو بلانے کا سب سے پہلے یہ ایڈمیشن ہے, یہ کنفیشن ہے دیٹ وی ایز اے گورنمنٹ have failed to protect our citizens. اس لیے ہم بے چار ہیں, ہم بالکل بے بس ہیں, ہم جو بھی کریں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ مانتی ہیں کہ چیف صاحب نے نوٹس لیا, وہ بھی بے بس ہو گئے ہیں, تو چیف صاحب وہ بھی کچھ نہیں کر سکے. لیکن چیف صاحب نے بھی نوٹس تب لیا جبکہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی تھی. اگر آپ اس صوبے کا حال دیکھیں تو یہ بھی کہنا کہ جی اب پہلے ہزاروں میں تھا اب 100 میں آ گیا ہے, ایک بندہ بھی اگر مسنگ ہے, اور آپ نے دیکھا آمنہ جنجوعہ نے وہ پورا کیمپین کیا ہے, آپ جا کے ان کی سٹوری سنیں کہ گھر سے بیٹھے ہو کسی کا خاوند غائب ہو گیا, 4 سال ہو گئے, 14 سال ہو گئے, کوئی پتہ نہیں, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا. اتنی لاچار سٹوریاں ہیں اور اتنی بے بسی کی سٹوریاں ہیں. تو سب سے پہلے تو حکومت نے یہ کام جو کیا یہ اس کی ایڈمیشن ہے. دوسری بات آپ دیکھیں کہ 4 مہینے میں 3 دفعہ UN کی ادھر آ رہے ہیں کسی مختلف حالات میں, اور جو چیف جسٹس صاحب ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں. کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی کہہ رہا ہے 1300 ہے, کوئی کہہ رہا ہے 14,000 ہیں, اور 450 بلٹس کے ساتھ باڈیز ڈسکور ہوئی ہیں. چوتھی بات یہ کہ اگر یہاں یہ سوال بھی آ رہا ہے, چیف صاحب کی بات بھی نہیں مانی جا رہی. پھر اگر وزیر اعظم کو کنٹمپٹ ہو سکتی ہے تو پھر اور لوگوں کو کیوں نہیں؟ پھر امپلیمنٹیشن تو کروانا چاہیے نا کسی نہ کسی طرح عدالت کو. دیکھیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان جمہوری حکومت جو ہوتی ہے نا اس کے نیچے یہ FCB ہیں, سارے ہیں, اور جمہوری حکومت کو اگر جمہوری حکومت اپنی ریٹ اسٹیبلش کر سکتی ہے اور اس کی اتنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے, سب سے پہلی بات آپ مجھے ایک چیز بتائیں, کتابوں کی قانون اس طرح ہی ہے لیکن ہم اس کو ہوتا نہیں دیکھ رہے, پریکٹیکلی ہمیں نظر نہیں آتا. جو چیف منسٹر ہے وہ 20 دن اسلام آباد میں رہتا ہے, 10 دن وہ بلوچستان میں رہتا ہے, یہ کس قسم کی ریٹ ہے؟ آپ جس کو بھی جا کے پوچھ لیں بلوچستان میں, وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ خود وہاں جانے کو تیار نہیں, ان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہاں وہاں خود رہیں اور وہاں اسٹیبلش کریں. ہو سکتا ہے وفاق کی بات بھی وہ نہیں مان رہے, اسی لیے انہوں نے کہا اقوام متحدہ کو بلا لیتے ہیں. مریم صاحبہ آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں, مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جا کے کچھ بھی رپورٹ کر دیں اور یہ جا کر کہہ دیں کہ ریاست ناکام ہو چکی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, ادارے ہی ملوث ہیں, لہٰذا بین الاقوامی برادری کو اس میں آنا چاہیے؟ اسامہ, پہلے تو میں یہ کہوں گی میری جو محترم بہن ہے یہاں پہ PTI سے,
انہوں نے بڑا اچھا اپنا پارٹی کا موقف دیا، مگر یہ کہہ دینا کہ فیل ہو گئے اور اپنی ناکامی ہے، تو یہ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو باہر سے آبزرور ٹیمز آتی ہیں اور بہت مختلف موقعوں پہ ایسی ٹیمز آیا کرتی ہیں، تو دیکھیے یہ بھی ثبوت ہوتا ہے آپ کی ٹرانسپیرنسی کا، اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی دیکھے یہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں، کیا حکومت فیل ہے؟ نہیں، اگر حکومت فیل غائب ہو رہے ہیں، یہ وہ معاملہ اور ہے، معاملہ اور ہے۔ مہین صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں، معذرت کے ساتھ بریک کا وقت ہو گیا، بریک ہمیں لینی ہے، اس کے بعد آئیں گے تو یہیں سے مہین صاحبہ سے پوچھیں گے کہ کشمیر میں نہیں جاتے، اسرائیل کا مسئلہ اقوام متحدہ حل نہیں کرا سکا، کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا، تو پھر یہاں کیا کرنے آ رہے ہیں؟ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ مہرین صاحبہ میں سوال یہ پوچھ رہا تھا کہ اب کمیشن کو ہم نے بلا تو لیا، اب اس کے بعد جا کے یہ کہہ دے کہ ریاست حکومت سب ناکام ہیں، ایجنسیاں ملوث ہیں، لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ہم بیٹھ کر کچھ نہیں کر پائیں گے، پھر بین الاقوامی سطح پر پھر ہم پر دباؤ بڑھ جائے گا، اور وہی بہانہ جو میں نے عرض کیا عراق کے افغانستان کے خلاف استعمال ہوا، اس کے بعد لیبیا میں، مصر میں، شام میں، وہی ہمارے خلاف شروع ہو جائے گا۔ اسامہ دیکھیے، میں اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہی تھی تو آپ کی بریک آ گئی۔ دیکھیے بات یہ نہیں ہے، اور ہم ابھی سے ہی پرزیوم کر لیں کہ اگر کمیشن یہ کہہ دے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ کہہ دے گا تو وہ ہو جائے گا، گارنٹی بھی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، لاپتہ افراد سے تو ملنا ہے انہوں نے۔ ہوگا صرف یہ کہ دیکھیے اس ملک میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک ڈسٹرکٹ میں عید ہو رہی ہے تو دوسری میں چاند رات ہو رہی ہے، تیسری میں پھر عید ہو رہی ہے، یہاں پہ تو ایک سیزن چلتا ہے عیدوں کا، تو کیا اس کے لیے بھی ہم کیا فیل ہو گئے؟ ہماری کمیونٹی فیل ہو گئی ہے اس معاملات میں بھی؟ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک کمیشن آیا ہے، میں سمجھتی ہوں اس کو بڑا مثبت طریقے سے لینا چاہیے۔ آج ملک کے جو حالات ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا، آپ نے کہا کہ فیل ہو گئے، اگر فیل ہوتے تو سلالہ کے اوپر ہم پہ کتنا پریشر تھا، آخر انٹرنیشنل فورسز کو ان کو کٹ سائز کیا گیا، ان کو اپنی جگہ پہ لایا گیا، نیٹو کے لیے کتنی جس طرح انہوں نے سلالہ حملے کے لیے ہم سے پوچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے نہ پوچھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں ان سے بھی۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، جی فرمائیے۔ بات کر لوں، آپ ذرا اگر مجھے موقع دیں تو میں اگر آپ میرے سوال کا جواب نہیں، یقین کریں میں خاموش ہو کے سنوں۔ میرا اگر جواب مکمل ہو جائے گا تو میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گی۔ آپ 2 گھنٹے بیٹھ کے مجھ سے سوالات کریں، میں 2 سوالات کا جواب دوں گی، مگر کائنڈلی صرف اتنا میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ معاملات کو اگر مثبت طریقے سے لیا جائے، میری بہن نے کہا واقعی بڑی ہی دکھی کہانیاں ہیں اور بڑی افسوسناک بات ہے، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا سارے مسنگ پرسنز جو ہیں وہ ان کا کیا طریقہ کار، وہ کہاں گئے، کیا ہوا، خود لوگ خود چلے گئے یا کیا معاملات ہوئے؟ پھر میں کہوں گی کہ یہ 147 کی جو تعداد ہے یہ بھی کم ہونی چاہیے، مگر یہ کہہ دینا کہ وہ باہر جا کے یہ کہہ دیں گے تو ہم پہ یہ آ جائے گا۔ پاکستان کی جمہوری حکومت اس وقت پاکستان میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ دیکھیں تو جو معاملات ہمارے انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ چل رہے ہیں اور جس طرح پچھلے دنوں اور پچھلے کچھ مہینوں میں انہوں نے ہمیں دیکھا کہ یہ اپنا سٹینڈ لینے والی قوم ہے، یہ ٹریڈ ناٹ ایڈ کی بات کرتی ہے، یہ اپنی مضبوطی کی بات کرتی ہے، تو بالکل ایک ایسی بات تو ہے افسوسناک بات کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، اسی لیے حکومت کوشش کر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کے، تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے ان کے معاملات کو، حکومت جو بلوچستان کے معاملات ہیں، مسنگ پرسنز کے معاملات ہیں، ویسے بھی کیس سبجیکٹس ہے اسامہ، اور اس وقت کورٹ میں موجود ہے، ججز اس پہ جو ڈیسائیڈ کریں گے، مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، کیا ایسی قانون سازی ابھی پچھلے دنوں کی گئی ہے اور بڑی اچھی قانون سازی ہے کہ جو آپ کے ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کی فنڈنگ کے معاملے میں، تو اگر ہم پکڑ کے کسی کو دیتے ہیں یا جو پولیس پکڑ کے لے کے جاتی ہے کورٹس میں، کورٹس ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ایویڈنس کی کمی ہے، لا کی کمی ہے، وہ ہمیں پوری کرنی ہے۔ روہیل اصغر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی، مگر یہ کہہ دینا یہ فیلئر ہے، یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایڈمٹ کر لیا ہے، میں اس چیز کو مانتی بھی نہیں ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اممیچورٹی کی بات ہے ایسی بات کہنا۔ اچھا روہیل اصغر صاحب آپ فرمائیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس چیز کی گارنٹی ہے کہ وہ جا کے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے؟ کھڑے رہنا تو وہ تو سیریا کے بھی جو صدر ہیں بشار الاسد وہ بھی بہت کھڑے ہیں، پھر ہم نے دیکھا صدام بھی ان کے آگے کھڑا رہا تھا، طالبان بھی کھڑے رہے تھے، انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر گئے، ایٹمی اثاثوں کی بات پہلے کرتے رہے ہیں، امریکہ میں بات ہو چکی ہے بلوچستان کی علیحدگی اور ریفرینڈم کے حوالے سے، انہوں نے علیحدگی کی جو بات کرتے ہیں ان سے بھی ملنا ہے، تو وہ تو جا کے کچھ بھی کہہ دیں گے، ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔
اسامہ یہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ بات آپ کی کسی حد تک درست ہے. دیکھیں اگر آپ ماضی میں جان کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں جہاں دنیا میں کسی جگہ بھی دیکھ لیجئے, آپ کشمیر میں دیکھ لیجئے, آپ فلسطین کے مسلمانوں کا حال دیکھ لیجئے, آپ عراق دیکھ لیجئے, آپ افغانستان دیکھ لیجئے, وہاں ان کو نظر نہیں آتے انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. وہاں پہ جانیں جو جا رہی ہیں, جو شہادتیں ہو رہی ہیں, وہ ان کو نظر نہیں آتے. یہاں پہ ایک غلط کام ضرور ہوا ہے, اور یہ بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دنیا میں چند ممالک کو چھوڑ دیجئے, باقی ریسٹ آف دی ورلڈ کوئی نہیں یہ چاہتا کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست بنے, پاکستان اکنامکلی مضبوط ہو, پاکستان جغرافیکلی مضبوط ہو, اور پاکستان انٹرنلی مضبوط ہو. یہ کوئی نہیں چاہتا. یہ جو کام ہم نے کیا یہ آپ چھوڑ دیئے, یہ بات لکھی پڑی ہے. وزیر خارجہ سے تو اچھی طرح ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی بھی, اب یہ تو آپ نہ کہیں کہ کوئی نہیں چاہتا ان سے. جی کس سے؟ جی وزیر خارجہ ایس ایم کرشنا سے تو ملاقات پنجاب حکومت کی بھی بڑی خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے, تو اس سے تو تاثر نہیں ملتا کہ کوئی ملک نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے. بات یہ میں دیکھیں, اب ماحول میں خوشگوار اگر کوئی آپ کے مہمان آتے ہیں تو آپ کیا ان کو یہ کہیں گے کہ آپ نکل جائیے یہاں سے؟ اس بارے میں بھی ابھی کوئی رائے قائم کرنا میرے نزدیک, میں کہتا ہوں رائے قائم کرنا بہت جلدی ہے. آپ وقت لیجئے, اس پہ بھی آپ اگر آئیں گے اس ٹاپک پہ بات کریں گے. فی الحال ہم بلوچستان کے مسنگ پرسنز پہ بات کر لیتے ہیں, اس پہ بھی جب آپ آئیں گے تو میں آپ کو بات کروں گا. اس پہ بھی جب تک آپ اپنے دیکھیں, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں اس میں بھی دیکھیں میں الزام لگاتا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں کہتا ہوں جی بلوچستان میں آپ کے ہندوستان کے وہاں پہ انٹرفیرنس ہے, لیکن اب بات یہ ہے کہ انٹرفیرنس ضرور ہے, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ جو لوگ ٹیررسٹ وہاں سے پکڑتے ہیں ان کو منظر پہ لے کے آئیں, سامنے لے کے آئیں, وہ ایڈمٹ کریں کہ ہم نے کس جگہ سے تربیت لی ہے. اب یہ بات بالکل شفاف ہے, اب یہ بات سوچنے والی ہے. کچھ لوگ جو وہاں سے ٹیررزم کرتے ہیں وہ آج بھی بھارت میں پناہ لیے بیٹھے ہیں, وہ افغانستان میں پناہ لیے بیٹھے ہیں, ہماری عدالتیں بھی بے بس ہو گئی. لیکن شیخ صاحب ہم مان لیں کہ ہماری عدالتیں ہمارا کام یہ ہے اسامہ, ہمارا کام یہ ہے کہ جتنے لوگ وہاں سے پکڑے جائیں ان کو کورٹ آف لا میں لے کے آئیں, ان سے یہ بات ایڈمٹ کریں کہ ہمیں کون سے ممالک, جیسے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جب آپ نے سوات آپریشن کیا اور سوات میں آپ نے اپنا صوبی محمد کے ساتھ آپ نے جب اپنا طے کیا تو اس کے جو داماد تھے جب وہ پکڑے گئے اور انہوں نے سرنڈر کیا تو انہوں نے دو چیزیں بڑی آپ کے سامنے پیش کر دی, ایک امریکن اسلحہ اور دوسرا ڈالرز. اور اس کے بعد تو کوئی چیز ابہام نہیں رہ گیا تھا کہ وہاں پہ لوگ کون سے لوگ ہیں, کون سی فورسز ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب آ جاتی ہے تھوڑی سی ہماری کمزوری, وہ کمزوری ہے ہماری اکنامیکل کمزوری جو ہے ہمیں اس مقام پہ لے آئی ہے جس مقام پہ ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا. اب اس پہ بہت ساری, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں تنقید نہیں کر رہا, لیکن میں یہ بات رائے اپنی دے رہا ہوں. اگر حکومت چاہے اس سے نکلنا تو بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں. بھئی آپ بیٹھیے ان کے ساتھ, جن کے معاملات ہیں, جن کی مشکلات ہیں, جن کے جائز مطالبات ہیں, ان کو بیٹھ کے سن لیجئے. جیسے مثال ہے اکبر بھگٹی صاحب کو آپ نے وہاں پہ بے دردی سے قتل کر دیا, اس شخص کو آپ پکڑ کے لے آئیں تو ان زخموں پہ آپ کم از کم مرہم رکھ دیں گے, ان کی کوئی فرسٹریشن ختم ہوگی. آج وہی لوگ جو اکبر بھگٹی صاحب کے لاحقین ہیں وہ اقوام متحدہ کو, کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ اقوام متحدہ کو کیا وہ کوئی ایسی بات بتائیں گے جو آپ کے حق میں جائے گی؟ لازمی بات ہے, جس پہ گزرتی ہے وہ منفی کہانی سنائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے یا ہمارے ساتھ پرویز مشرف نے کیا. پرویز مشرف یعنی جو بھی رپورٹ ہوگی پاکستان کے حق میں ہمیں اس پہ بڑا سٹرونگ ایکشن لینا چاہیے, ہمیں اس پہ بہت سٹرونگ ایکشن لینا چاہیے. جیسے ایک مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ اگر کوئی انگلی اٹھ رہی ہے ایف سی پہ تو گورنمنٹ کے پاس ایسے اختیارات ہونے چاہیے کہ ایف سی کو فوری طور پہ وہاں سے وڈرا کر لیا جائے اور اپنی فورسز کو وہاں پہ لگایا جائے اور ان سے یہ کام لیا جائے. اگر میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا, اگر کوئی ٹیررزم کرتا ہے تو اس کو کورٹ آف لا میں لانا چاہیے. اور یہ بات شیخ صاحب, بعض اداروں پر حکومت کی مرضی نہیں چلتی, آپ نے کوشش کی تھی, پھر نتیجہ آپ نے دیکھ لیا تھا. کب تک میں یہ کہہ رہا ہوں, کب تک آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے؟ بدنامی آپ کے کھاتے میں جائے گی. اب دیکھیے حکومت تو پیپلز پارٹی کی یا ان کے الائز کی ہے, اب بدنامی تو حکومت کی آئے گی. آپ لوگ تو بیٹھ کے تنقید کریں گے, میں بھی بیٹھ کے بات کروں گا, لیکن یہ سٹیپ تو حکومت کو لینا ہے. آج حکومت نہ لے, کل والی حکومت کو لینا پڑے گا. اس کے بغیر آپ چل نہیں پائیں گے. یہ بات آپ اصل میں یہی ہوتا ہے, ہر کوئی کہتا ہے ہماری حکومت آئی, ہم یہ کر دیں گے, یوں کر دیں گے, ہوتا کچھ نہیں ہے. شیخ صاحب بریک کا وقت ہونے والا ہے.
اب وقت گزر گیا، اب ان باتوں کا وقت گزر گیا. اب میری بات یاد رکھیں، کیونکہ اس وقت دیکھیں میری بات، یہ 90 کی دہائی میں آتا ہوں آپ کی طرف. اندلی صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود لگتی تھی، کافی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں. اندلی صاحبہ میں بریک پر لینی ہے، لیکن سوال میں کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو بلایا جاتا ہے، ظاہر ہے انہوں نے تمام سیاسی لوگوں سے ملنا ہے، 4 صوبوں کا دورہ کرنا ہے، انہوں نے ہر کسی سے ملیں گے، لواحقین سے ملیں گے، چیف جسٹس سے ملاقات ہوگی، آپ انہیں کیا کہیں گے، آپ نے کیا دیکھا ہے، وہ کیا بات ہوگی جو طریق انصاف ان کے سامنے رکھے گی؟ اس کا جواب لیں گے اس بریک کے بعد. کہیں مت جائیے. ایک بار پھر خوش آمدید. مہرین انور راجہ صاحبہ ہیں، شیخ روہیل اصغر صاحب ہیں اسلام آباد میں، اور لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ. اندلیب صاحبہ، بریک سے پہلے میں نے جو سوال پوچھا، آپ تحریک انصاف عمران خان سے وہ جب ملیں گے کیا کہیں گے؟ وہ آپ لوگ کیا ان کے سامنے رکھیں گے؟ کیا مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آپ ان کے سامنے کیا رکھیں گے کہ اقوام متحدہ سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو سچی بات ہے، سب سے پہلے ایز اے گورنمنٹ میں تو ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ آپ یو این کو بلائیں اور یو این کو اپنے انٹیریئر معاملات میں اور اتنے سینسٹیو معاملات میں آپ ایکسپوز کریں. آپ کو یہ پتہ ہے، حکومت کہتی ہے کہ جی ہماری فیلئر نہیں ہے. اپریل کے اندر جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہے ظفر اللہ زہری صاحب، انہوں نے ریٹن سٹیٹمنٹ دی کہ 3 کیبنٹ منسٹرز آر انوالوڈ ان کڈنیپنگ اینڈ رینسم اینڈ مسنگ پرسنز. یہ ریٹن ہے، اور اس کے بعد یہ اتنے سینسٹیو معاملات ہیں. آپ فورنرز کو بلائیں، کیا کوئی کچھ کہہ دے کہ اپنا ان کا انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ ایک ریٹن رپورٹ دے رہا ہے. اس جیسے معاملات گھر کے معاملات گھر میں ہونے چاہیے. جو بھی لڑائی ہے، جو بھی مسئلے ہیں، ہمیں دنیا کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات میں جو آپ کو کہتی ہوں کہ انہوں نے جو ان کی اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی، ان کی سب سے بڑی لیڈر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے انہوں نے یو این کو بھی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بھی، سب کو بلایا. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ جی وہ کیا ہے. اگر یہ اپنے سب سے بڑے لیڈر کا سراغ نہ لگا سکیں اور ان ساری ایجنسیز کو انوالو کرنے کے بعد بھی نہ پتہ کر سکیں تو انہوں نے ان مسنگ پرسنز پہ کیا کرنا ہے؟ اس کا جواب لے لیں. تو یہ سارے فیکٹس ہیں. ان فیکٹس کے اوپر میں تو آئی ڈو ناٹ انڈورس کہ جی فورن ایجنسیز آ کے سالو کریں. فورن ایجنسیز پہلی بات تو ہے تبھی آئیں گی اگر آپ کی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گی، اور فورن ایجنسیز اگر انوائٹڈ ہو کے آ رہی ہیں تو اور بھی شرم کی بات. مہرین صاحبہ، یہ واقعی دیکھیے ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ جب اقوام متحدہ کو بلایا، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو بلایا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی، اس پر کچھ نہیں ہو سکا تو یہاں کیا ہو جائے گا؟ یہ لوگ تو پہلے ہی ناکام، اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر سکا، تو ان کو بلا کر ہم کیوں کہہ رہے ہیں آ بیل مجھے مار؟ دیکھیے، جہاں تک ہماری محترم بہن کی کنسرن ہے، ملک کے لیے بہت اچھی بات ہے، مگر ان کا ایک اپنا ویژن ہوگا، ان کی پارٹی کا ایک اپنا ویژن ہوگا، ایک اپنا طریقہ کار ہوگا. مگر ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ جب گورنمنٹ پہ بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے یہ فیلئر ہے اور تمام معاملات خراب ہو چکے، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی دیکھیں، دنیا بھی دیکھے کہ ہماری کیا کارکردگی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہو جائیں. جہاں تک تعلق ہے محترمہ شہید صاحبہ کا، تو وہ ایک مائنڈ سیٹ تھا اور وہ کہاں تک کامیاب ہوا، اور ہم نے ان کے جو یہ ہماری محترم بہن نے کہا کہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہوئے، تو یہ بھی آپ بہت بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ کیسے وہ شہادت ہوئی، کیسے روڈ کو دھو دیا گیا، اور کیسے پھر وہ ہمیں وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور ان کمیشنز کو بلانا پڑا. آج اگر ایک کمیشن یہاں پہ آیا ہے، وہ پروب ان کر رہا ہے، تو اس سے گھبرانے کی، ڈرنے کی بات نہیں ہے. جب گورنمنٹ نہیں ڈر رہی، جو گورنمنٹ اس وقت پاور میں ہے، تو یہ تو ابھی پاور میں آئے نہیں ہے، ان کو کیا ایسی پریشانی ہے، ایسا کیا خوف ہے؟ جب ہمیں خوف نہیں ہے، سب چیزیں دنیا کے سامنے آنی چاہیے، آپ کے سامنے آنی چاہیے. ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہم چھپانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے حکومت کے پاس جو حکومت چاہتی ہے کہ شاید کسی کو پتہ نہ چلے. دنیا کو پتہ ہونا چاہیے، انٹرنیشنل فورسز کو پتہ ہونا چاہیے. روہیل اصغر صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی. پاکستان کے بارے میں اصل میں خدشہ ہے نا، پاکستان کے بارے میں وہ کوئی اچھی بات نہیں کہیں گے جا کے. انٹرنیشنل فورسز یا جو بھی فورسز زخمی رکھنا چاہتی ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر پاکستان میں امن نہیں ہے تو امن کہیں پہ بھی نہیں ہوگا. مگر یہ کمیشن آیا ہے، اس کو کام کرنا چاہیے. سو موٹو لیا گیا ہے، حکومت اپنا کام کر رہی ہے. اور پھر دیکھیے اسامہ، بات یہ ہے کہ مسنگ پرسن ایک ماں کا ایک بیٹا، جو بیوی کا ایک خاوند، بہن کا بھائی اگر مسنگ ہے
تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. یہ ان خاندان یا ان لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ اپنا رونا آپ کو بتائیں گے. مگر ہمارا کام جو ہم حکومت کے نمائندے بیٹھے ہیں, ہم جتنا کر سکتے ہیں, جو کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں. جب میں یہ بات کہتی ہوں کہ ان کی ہزاروں میں تعداد تھی اور آج کئی ہنڈریڈز میں ہے, 100 میں ہے, تو میں یہ بھی کہتی ہوں کہ یہ 100 بھی نہیں ہونی چاہیے اور یہ چیز بھی سامنے آنی چاہیے. مریم صاحب پھر تو میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ اگر ہزاروں سے سینکڑوں پر آ گئی, گزارش سن لیجئے, اگر سینکڑوں پر آ گئی پھر تو معاملہ حل ہو چکا, پھر ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہزاروں کو ہم نے بازیاب کروا لیا, ان کا پتہ چل گیا, تو جو تھوڑے سے رہ گئے ان کو بھی کروا لیتے. ان کو ہم نے بلا لیا. آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن سب لوگ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ خطرے کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ تاریخ ہی ہمیں بتاتی ہے. میں نے جس طرح بتایا, آپ کو عرض کیا, عراق دیکھیں, افغانستان دیکھیں, سیریا ہمارے سامنے ہے, لیبیا ہے, کس کس ملک کی ہم بات کریں, وہاں یہی بہانہ بناتے ہیں یہ لوگ کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور چلے جاؤ وہاں پر اور ان کو آزاد کروا دو اور اس کے بعد سب کچھ ختم. پھر آپ کے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں وہ بھی بیچ میں آ جائیں. اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل فورسز میرے خیال میں میچور فورسز نہیں ہیں. یہ جنگ کرتی ہیں, جیتنے کے لیے نہیں کرتی. افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ 10 سال سے جنگ میں ہے ایک ملک, اور کیا وہ جیت گیا؟ آج وہ جانے کے رستے لے رہا ہے. اور بالکل میری جو ہم اس پروگرام کے پارٹیسپینٹس ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں اپنے ملک کی مفاد, اپنے ملک کو سامنے رکھنا ہے. مگر میں حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے, ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے. ہم قانونی رائے لے لیتے ہیں, ڈر ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی, ہمارے ساتھ احمد بلال صوفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں. مریم صاحبہ جی فون لائن پر میرے ساتھ ہیں احمد بلال صوفی, بین الاقوامی قوانین کے ماہر ہیں. احمد بلال صوفی صاحب بہت شکریہ. آپ کو یہ فرمائیے کہ ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ کچھ بھی جا کر کہہ دیں گے؟ 2013 میں انہوں نے رپورٹ پیش کرنی ہے, سب لوگوں سے ملیں گے, کیا یہ جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادی دلواؤ, یہاں ریفرینڈم ہونا چاہیے اور بین الاقوامی برادری اس میں کردار ادا کرے؟ جی نہیں, ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی ورکنگ گروپ ہے جو کام کر رہا ہے. ہیومن رائٹس کاؤنسل نے اس کو بنایا ہے اور ہیومن رائٹس کاؤنسل خود اس کو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے بنایا ہے. تو یہ ورکنگ گروپ کا اسٹینڈنگ ورکنگ گروپ ہے, اسپیسیفک ورکنگ گروپ نہیں ہے, اور یہ کئی سال سے بنا ہوا ہے. اس کا جو مقصد ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے اسٹیٹس کے اندر, اور جو وکٹمز ہیں ان کی فیملیز کا کوشش کرنا ہے کہ ان کا کانٹیکٹ حکومتی اداروں سے ہو اور وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. اور یہ صرف ان کیسوں کو لیتے ہیں جو کیسز ان تک پہنچائے گئے ہوں, جن کی کمپلین فائل کی ہو. اس کا ایک سیپریٹ میکنزم انہوں نے بنایا ہوا ہے. تو اس میکنزم کے نیچے ان کے پاس غالباً 100 کے قریب یا اس سے کم کچھ درخواستیں یا ریکویسٹ پہنچی ہوئی ہیں. یہ اس بابت بات کریں گے. جو ان کی اینیول رپورٹ ہوتی ہے وہ بھی ان جنرل ٹرمز میں ہوتی ہے, وہ ریکمنڈیٹری نیچر کی ہوتی ہے, بائنڈنگ نہیں ہوتی. سو لیگلی اس کا کوئی بائنڈنگ امپیکٹ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے جنرلی لوگ تصور کر رہے ہیں. ہاں ضرور اس رپورٹ کو سیاسی طور پر کوئی اور ملک استعمال ضرور کر سکتا ہے پاکستان کے خلاف. اور اقوام متحدہ کا جو کمیشن ہے وہ اس بارے میں اپنی جو رائے ہے وہ دے سکتا ہے اقوام متحدہ میں؟ جی وہ اقوام متحدہ کا کمیشن نہیں ہے سچ, وہ ورکنگ گروپ ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل کا, اور وہ اپنی رپورٹ ہیومن رائٹ کاؤنسل کو ہی دے گا. اور ہیومن رائٹ کاؤنسل کی رپورٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. احمد بلال صوفی صاحب اقوامی قوانین کے ماہر تھے, ہم سے بات کر رہے تھے. شیخ روحیل اصغر صاحب, آپ کے پاس آؤں گا, وقت میرے پاس بالکل ختم ہو گیا. حکومت کو تو کوئی خدشہ نہیں ہے, آپ اقوام متحدہ کے اس مشن کو کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی؟ آپ کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اس سے یہ جا کے کچھ بھی رپورٹ کریں؟ دیکھیے میں صوفی صاحب کی بات پہ جاؤں تو یہ بات طے ہے کہ جو آپ ڈسکس کر رہے تھے اس کا مطلب ہے اقوام متحدہ کے اس کمیشن کو پاکستان گورنمنٹ نے سمن نہیں کیا. یہ آئے ہیں ان لوگوں کے کہنے پہ یا ان لوگوں کے جن لوگوں نے شکایات کی. اب یہ ہم نے اس حد تک ان لوگوں کو کیوں جانے دیا؟ ہم نے کیوں نہیں ان تک وہ انصاف پہنچانے کی کوشش کی؟ اب میں ایک چھوٹی سی یہاں پہ بھی ایک مثال کوٹ کر دیتا ہوں. 9/11 جس پہ بہت زیادہ واویلا کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو چن چن کے وکٹمائز کیا جاتا ہے, اس پہ کوئی تقریباً, اب مجھے صحیح فگر یاد نہیں, 150 کانسپریسی تھیریز ہیں. امریکہ نے آج تک اس پہ ایک لفظ بیان نہیں کیا, اور مختلف کانسپریسی تھیریز جس پہ ان کو یہ کہا گیا ہے, ڈاؤٹ کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں غلط کی گئی ہیں اور مسلمانوں کو اس غلط آپ نے اس میں انوالو کیا. یہاں پہ اب ان کو گورنمنٹ کو ایک بڑا اسٹرانگ ویو لینا چاہیے, اسٹرانگ اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے
کہ ہم اپنے ملک کی حدود کے اندر کسی کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن وہ پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ لاسٹ کو منٹ ہے ان میرے لوگوں پاس. کے ساتھ جن کے چاہنے والے باہر گئے، غائب ہوئے، ان کی داد رسی کرنا آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ فرض حکومت آپ کو ادا کرنا چاہیے. اولین جو فرض ہے وہ تو حکومت کا ہی ہے. بہت شکریہ مہرین صاحبہ. جو تعداد ہزاروں میں تھی آج 100 میں آ گئی ہے، اسی لیے ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار تعداد ٹھیک ہے ہزاروں نہیں، میں اصل تھی. میں مہرین ابھی تک تو میں وقت ختم ہو گیا. پھر کسی دن اس موضوع کو دوبارہ لیں گے، کیونکہ 10 دن یہ کمیشن یہی ہے، کہیں نہیں جا رہا. اس کے بعد 10 دن بعد اس نے ایک پریس کانفرنس بھی کرنی ہے، اس پہ بھی بات ہوتی رہے گی. مہرین انور راجہ صاحبہ، شیر خلیل اصغر صاحب اور اندیل عباس صاحبہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھا. آج کا پروگرام 10 دن اس کمیشن یہاں رہنا ہے. جو کچھ یہ کہے گا اس پر بھی ہم نظر رکھیں گے، اور اس کے بعد یہ جو رپورٹ پیش کرے گا اس میں یہ کیا کچھ کہتا ہے وہ بھی بہت ضروری ہوگا. آنے والے دنوں میں اس پر بات ہوتی رہے گی. پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.